السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں عمر کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم الطاف صاحب. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو فار انوائٹنگ می. سر آج ہم بات کریں گے ذرا افغانستان کی. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہم پاکستان اور بھارت اور کئی جگہ کی بات کیا کرتے ہیں. تھوڑی افغانستان کی بات کریں گے. خلیل الرحمان حقانی ان کے کوئی منسٹر تھے اور بتایا جا رہا ہے طالبان کے منسٹر تھے فار ریفیوجیز ان افغانستان. ان کو جی آج ہلاک کر دیا گیا ہے. وہ مسجد میں تھے اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سوسائڈ بامبر پہنچا اور اس کے بعد ان کے سمیت 3 مزید لوگوں کی جانیں گئی ہیں. کافی امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر تھے اور اس چیز کو لے کر، اس نئی ڈیولپمنٹ کو لے کر آپ کا کیا خیال ہے کہ اب افغانستان اور پاکستان کے ٹرمز بھی کیسے رہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ٹینشن تو بنی ہوئی ہے افغانستان کی، اور اس وقت کئی لوگ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ اب اس اٹیک کے بعد یا اس کلنگ کے بعد جو ہے سچویشن افغانستان میں مزید بگڑ سکتی ہے. جی یہ جو صاحب ہے نا خلیل الرحمان حقانی، یہ بھائی تھے جلال الدین حقانی کے، جو کہ حقانی نیٹ ورک کے فاؤنڈر سمجھے جاتے ہیں. انہوں نے اس کو قائم کیا، اور حقانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ مدرسہ حقانیہ، یہ جو اکوڑا خٹک کے پاس ہے یا نوشہرہ کے پاس، وہاں کے یہ پڑھے ہوئے تھے. اور یہ ان کے بھائی تھے یہ خلیل الرحمان حقانی، جن کو کہ آج ہلاک کیا گیا ہے ایک سوئسائڈ بامبنگ میں. اور یہ منسٹر فار ریفیوجیز اینڈ ریہیبلیٹیشن تھے وہاں پہ. اور یہ جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں اس وقت، سراج الدین حقانی، یعنی جو لیڈر ہیں حقانی نیٹ ورک کے اس وقت، جو کہ بیٹے ہیں جلال الدین حقانی کے، یہ ان کے چچا تھے، سگے بھائی تھے یہ جلال الدین حقانی کے. اچھا، اب ان کو جو ایک سوئسائڈ بامب کے ذریعے ہلاک کیا گیا ہے، تو ابھی تک کسی بھی فیکشن نے رسپانسبلٹی قبول نہیں کی. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئسس کا جو افغانستان چیپٹر ہے، انہوں نے یہ سوئسائڈ بامبنگ کی ہے اور انہوں نے ان کو مارا ہے. لیکن ابھی تک آئسس کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. اچھا، ان کے کچھ اختلافات جو ایک سینٹرل گورنمنٹ ہے جو قندھار بیسڈ ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے کچھ جو طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ بھی ان کے اختلافات چل رہے تھے. یہ ذرا تھوڑا سا ایک ماڈریٹ ویو رکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے. جو قندھار بیسڈ جو طالبان لیڈرشپ ہے، ملا ہیبت اللہ وغیرہ کی، وہ ذرا تھوڑے سے وہ تھوڑے نہیں بلکہ کافی وہ ان کے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایک کہہ لیں کہ بہت زیادہ ان کے مقابلے میں کنزرویٹو ہیں. تو اب امریکہ نے بھی ان کے اوپر ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی $5 ملین کی، سراج الدین حقانی پہ $10 ملین کی ہے. یہ ایک ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہیں یہ دونوں. اور تو امریکہ کی بھی ہیڈ منی تھی ان پہ، اور آئسس بھی ان کے خلاف تھا، اور جو طالبان کی حکومت ہے قندھار بیسڈ، وہ بھی ان سے اختلافات رکھتی تھی. تو ابھی یہ کہنا کہ کس نے مارا ہے، یہ ذرا مشکل ہے. لیکن سر یہ چھپے ہوئے تو نہیں تھے، یہ ان ٹیررسٹوں میں سے تو نہیں تھے نا جن کو کہا جاتا ہے کہ مل ہی نہیں رہے، کہاں ہیں، ڈھونڈا جا رہا ہے. یہ تو ایک طرح سے طالبان کی حکومت میں منسٹر بھی تھے، پھر ان کو امریکہ کا یہ کہہ دینا کہ یہ تو ٹیررسٹ ہیں اور ان کے اوپر ہیڈ منی بھی ہے، تو وہ پھر آخر انہیں اریسٹ کیوں نہیں کر پا رہے تھے اگر واقعی میں ایسا کچھ تھا تو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، 2021 میں جب طالبان کی حکومت آ گئی تو یہ سارے حکومت میں شامل ہیں، اور وہاں پہ اس وقت طالبان کا کنٹرول ہے، ان کا ہولڈ ہے. تو اب وہاں سے جا کے ایک ملک کے اندر کسی کو آپ اریسٹ تو نہیں کر سکتے نا اس طریقے سے. وہ تو ان کے اوپر ہیڈ منی تو تھی، ان کے جو وہ ہیں بھتیجے ہیں سراج الدین حقانی، ان پہ بھی ہے $10 ملین کی. تو اب اس طرح تو پاسبل نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو وہاں سے اغوا کر لیں.
تو اب یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ آپ اڑا دیں ان کو. اب کس نے اڑایا ہے اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, یہ ذرا مشکل ہے بتانا اس وقت. لیکن سر کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کیا بات ہو سکتی ہے, کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اس کو لے کر؟ امریکہ میں بھی, پاکستان بھی ایک طرح سے کافی حد تک انوالو رہا ہے افغانستان میں, گورنمنٹ بنانے میں بھی اور گورنمنٹ گرانے میں بھی ہم تو اپنا رول مانتے ہیں کہ تھا. تو اب کس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان میں پھر کچھ ہلچل مچے گی, پھر کچھ ٹینشن بڑھے گی؟ ٹینشن ڈیفینیٹلی بڑھے گی جی, کیونکہ یہ ایک بڑا پاورفل فیکشن تھا یہ حقانی نیٹ ورک ہے موجودہ حکومت میں, اور ان کی ایک طرح سے ان کو اب کچھ کی منسٹریز بھی دی گئی تھی, جیسے اب یہ انٹیریئر کی منسٹری ان کے پاس ہے, ریفیوجیز کی منسٹری ان کے پاس ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ پاورفل لوگ ہیں وہاں پہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب پہلے تو یہ ڈٹرمن یہ ہو کہ کون ذمہ دار ہے ان کو مارنے کا. یعنی ان کے موجودہ جو تعلقات ہیں وہ کوئی ہماری ریاستی اداروں سے بھی درست نہیں تھے, قندھار گورنمنٹ سے بھی کشیدگی چل رہی تھی, اور دوسرا پھر وہ آئسس کے ساتھ بھی ان کی ٹینشن تھی. امریکہ تو ویسے ہی ان کا دشمن ہے. اچھا, اب یوں ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, یہ پاکستان پہلے تو بہت ان کے ہمارے ادارے بھی ان کے بہت قریب تھے, ہماری حکومت ان کے قریب تھی, ان کو ہم استعمال کرتے رہے. جب روس قابض تھا افغانستان پہ تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ میران شاہ میں نارتھ وزیرستان میں انہوں نے باقاعدہ اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے, اور یہاں سے جا کے وہ وہاں پہ اٹیکس کرتے تھے اور وہ حملے کرتے تھے, پھر واپس آ جاتے تھے. تو اب اچھا, ان کے تعلقات جیش محمد اور لشکر طیبہ سے بھی تھے, اور یہ بہت بڑا ایک ان کا ایک نیکسس تھا ہمارے ان تنظیموں کے ساتھ. اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو دہشت گردی میں انوالوڈ ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا. تو اب کچھ ہمارا بھی جو پاکستان بیسڈ جو طالبان تھے, ان کو ہم بھی آج کل کچھ ان کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی فیوریبل پالیسی نہیں رکھتے. ہماری ریاست کی پالیسی اب بدل چکی ہے. ہماری ریاست بھی اب ایلیمینیٹ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو, اور یہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہیں یہ لوگ. یعنی ان کو آپ ایک طرح سے یہ ٹی ٹی پی سے علیحدہ آپ ان کو نہیں کر سکتے. یہ پاکستان بیسڈ یہ گروپس تھے, اور اگر یعنی ٹی ٹی پی اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ آج کل ہمارا بھی ایک بہت ہی ایک جارحانہ ایک سٹانس ہے ٹورڈز ٹی ٹی پی. تو اب بات یہ ہے کہ کشیدگی بڑھ سکتی ہے, اور اگر مثال کے طور پہ کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ ہماری بھی انوالومنٹ ہے اس میں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال خراب ہو سکتی ہے ہمارے ہاں. سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے, جن کو میں تھوڑا بہت میں نے سنا, کہ افغانستان کے اندر کافی ٹینشن بڑھ چکی ہے, اور افغانستان کے اندر کوئی ان کے اپنے لوگ ہی آپس میں جیسے ہوتا ہے نا, یونٹی نہیں ہے اور اس قسم کی چیز ہے. تو افغانستان کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں وہاں پہ ٹینشن بڑھ جائے گی افغانستان کے اندر؟ باہر پاکستان کے ساتھ تو خیر ان کی چل ہی رہی ہے, لیکن آپس میں جو یہ گروپس بنے ہوئے ہیں افغانستان کے, اور پہلے جو گورنمنٹ تھی, کیا اس کے یہ فیور میں جائے گی یہ بات؟ ٹینشن ڈیفینیٹلی بڑھ جائے گی جی وہاں پہ. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ آلریڈی ان کے ڈفرینسز سامنے آ رہے تھے, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ پہلے تو 2021 تک تو کامن اینیمی تھا. جب کامن اینیمی ہوتا ہے تو پھر آپ آپس کے جو اختلافات ہیں ان پہ آپ فوکس نہیں کرتے, آپ کا سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ کامن اینیمی کے اوپر ہوتا ہے. لیکن جب کامن اینیمی ایلیمینیٹ ہو جائے, آپ خود پاور میں آ جائے, تو پھر آپ کے ڈفرینسز سامنے آنے لگتے ہیں. اور وہی ہوا کہ 2021 میں یہ لوگ آ گئے, اور اس کے بعد پھر پاور سٹرگل شروع ہو گئی,
اور ہر فیکشن چاہتا تھا کہ اس کو اچھی منسٹریز دی جائیں، تو ان کو بھی اکوموڈیٹ کیا گیا. لیکن یہ مت بھولیں کہ ابھی بھی جو طاقت کا مرکز اور محور ہے وہ قندھار بیسڈ ہے، اور وہ ایک اسٹرکٹ شریعہ نافذ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں. تو ان کے ساتھ بھی اختلافات تھے، اور کل کو اگر کوئی ایویڈنس ملتی ہے کہ ان کی انوالومنٹ رہی ہے اس میں، تو پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کے اندر کشیدگی بڑھے گی. اگر جو وہاں پہ آئسس کا بھی ایک چیپٹر ہے نا وہاں پہ، یہ داعش جس کو کہتے ہیں، وہ تو بہت ہی الٹرا آرتھوڈاکس ہیں وہ لوگ. ان کی طرف اگر کوئی انڈیکیشن ملتی ہے تو پھر ان کے آپس کے جو جھگڑے ہیں وہ اور کھل کے سامنے آئیں گے، اور یہ لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، ماریں گے ایک دوسرے کو. اور اسی طرح اگر پاکستان کا ہاتھ نظر آتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی. لیکن سر پاکستان کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہے، وہاں پہ طرح طرح کے آپریشن بھی لانچ کیے جاتے ہیں. کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی آپریشن اناؤنس کیا ہو. آخر یہ کنٹرول کر کیوں نہیں پا رہے ٹی ٹی پی کو؟ اور مسلسل پاکستان سائڈ پر بھی نقصان تو ہو رہا ہے. تو پھر یہ ہر کچھ دن کے بعد یہ آپریشن، کوئی نیا آپریشن اناؤنس ہو جاتا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہو رہے ٹی ٹی پی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپریشنز ہوتے ہیں نا، یہ ایک کنونشنل وار تو نہیں ہے نا. یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اینمی وہاں پہ ہے، اور آپ گئے اور آپ نے جا کے اینمی کا جو بھی ٹھکانہ ہے اس کو اڑا دیا. آپ کو اینمی سامنے نظر آ رہا ہے. کنونشنل وار میں تو نظر آتا ہے نا، سامنے دشمن ہوتا ہے آپ کے. یہ اسیمیٹریکل وارفیئر ہے ایکچولی، اور اس میں وہ لوگ افغانستان سے بے شمار روٹس ہیں. آپ کتنا وہاں پہ وہ باربڈ وائر لگائیں گے، وہ آ جاتے ہیں پاکستان میں، آ کے اٹیکس کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. وہاں پہ ان کی سینکچریز ہیں افغانستان کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہمارے ٹرائبل ایریاز میں بہت سی جگہوں پہ لوکل سپورٹ ان کو حاصل ہے. یہ میلٹ ہو جاتے ہیں لوکل پاپولیشن میں، پتہ ہی نہیں چلتا. تو اب اس طریقے سے ایک آرگنائزیشن کو جو کہ اتنی ڈیپ روٹڈ ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں، اس کو ایلیمینیٹ کرنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. تو یہ ابھی سلسلہ یہی ہے کہ یہ پوری کوشش ان کی ہے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کیا جا سکے. تو ابھی وہ ایلیمینیٹ ہو نہیں پا رہے ان سے. ان کے ایکچولی بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور لوکل لیول پہ ان کی کافی ایسوسیشنز ہیں، ان کی ایفیلیشنز ہیں لوکل لیول پہ. اور اس کے علاوہ یہ بہت پھیلا ہوا ایک جال ہے. تو اس لیے ان کو مکمل طور پہ ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور بڑا مشکل کام ہے. لیکن سر اس میں کہیں نہ کہیں امریکہ کو بھی رسپانسیبل تو سمجھنا ہی چاہیے. 20 سال وہ ان کے ساتھ جنگ لڑتے رہے افغانستان میں، اور پھر ایک دن اٹھ کر سارے ہتھیار اپنے چھوڑ چھاڑ کر وہ چلے گئے امریکنز. تو وہ اپنا آپ کو اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے جی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے. انہوں نے ایک اینٹ سے اینٹ بجا دی افغانستان کی، لیکن وہ قبضہ پھر بھی نہیں کر پائے، اور نہ ہی کچھ اچیو کیا. الٹا اور باقی دنیا کے لیے یہ طالبان کھڑے کر کے مصیبت کر دی ہے امریکہ نے. تو امریکہ کو آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ رسپانسیبل ہے ان تمام سچویشن کا؟ ڈیفینیٹلی جی، امریکہ کی بالکل رسپانسبلٹی ہے اس میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت سے جہادی کریٹ کیے. جب سوویت یونین تھا یہاں پہ، سوویت یونین جو تھا اس کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے جہادی لشکر تیار کیے، انہوں نے جو لڑتے رہے روسی فوجیوں کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر بات یہ ہے کہ وہ ختم ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا. امریکنز جب تک رہے یہاں پہ وہ فلی سپورٹ کرتے رہے، اور وہ پورے افغانستان کے اندر ایک سمجھ لیں کہ یعنی روسیوں کے خلاف انہوں نے مکمل طور پہ استعمال کیا. گروہ بنائے، ان لوگوں کو انوائٹ کیا گیا، وائٹ ہاؤس تک یہ لوگ گئے، جہاں کے وہاں جا کے ملے پریزیڈنٹ ریگن سے. تصویریں ہیں ہمارے پاس کہ یہ لوگ وہاں پہ ان کو بڑا وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا رہا.
تو بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو ذمہ داری لینی چاہیے اس چیز کی کہ آپ نے استعمال کیا یعنی ان لوگوں کو، اور یعنی آپ نے ایک طرح سے یہ جو لوگ جتنے بھی تھے، یہ اب ظاہر ہے کہ اب آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا، یہ آپ ان کو استعمال کرتے رہیں، تو اس لیے بڑی ہی فلوئڈ سچویشن ہے موجودہ جو ہے اس وقت. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کل کو کیا ہوگا، اور یہ اس خطے میں جو حالات ہیں کیا رخ اختیار کریں گے. جی لیکن آصف. سر جو نئے پریزیڈنٹ جو آ رہے ہیں، نئے تو خیر نہیں کہنا چاہیے، پہلے بھی رہ چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ، تو ان سے کچھ امیدیں ہیں کہ وہ جب آئیں گے تو انہوں نے تو خیر کئی بار یہ بھی کہا ہے کہ جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے وہ جنگوں کو بھی رکوائیں گے، چاہے وہ رشیا یوکرائن وار ہو، چاہے وہ اسرائیل حماس وار ہو، اور اس قسم کی باتیں بھی وہ کرتے رہے. تو کیا وہ افغانستان کی طرف بھی دیکھیں گے؟ کیا وہ سوچیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کا کوئی حل نکلنا چاہیے؟ ابھی تک تو بہت سی کنٹریز نے ان کی گورنمنٹ کو مانا بھی نہیں ہے طالبان کی، جس میں پاکستان خود بھی شامل ہے، حالانکہ گورنمنٹ ہم ہی نے بنائی بقول ہمارے. جی جی، اس میں اب دیکھنا یہ ہے جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا دنیا پاکستان اور افغانستان سے انہوں نے نظریں ہٹائی ہوئی ہیں. وہ اس وقت یوکرین پہ زیادہ فوکسڈ ہیں، امریکہ جو ہے وہ چائنا پہ فوکسڈ ہے، اور اب سیریا پہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ یہ جو پچھلے 10-12 دن میں جو کچھ ہوا ہے سیریا میں، اس نے مڈل ایسٹ کی جو جیو پالیٹکس ہے، تو اس امریکہ کی نظریں مڈل ایسٹ پہ ہیں، اسرائیل کی نظریں مڈل ایسٹ پہ ہیں، ٹرکی جو ہے وہ فوکسڈ ہے مڈل ایسٹ پہ، سیریا پہ، اور ایران بھی. تو جو ریجنل پلیئرز ہیں مڈل ایسٹ کے، وہ سارے جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے سیریا کی، اس کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ جو ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور امریکہ یوکرین اور چائنا پہ زیادہ، یعنی میں بات کر رہا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، وہ زیادہ جی جی. فوکس. اب افغانستان کس حد تک میٹر کرتا ہے، پاکستان کس حد تک میٹر کرتا ہے، یہ چیزیں میرا خیال ہے کوئی ابھی فی الحال پیریفری پہ ہیں، یہ کوئی ابھی سینٹرل فوکس نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. لیکن سر کیا یہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں ایک بار پھر کسی قسم کا مسئلہ کھڑا ہو جائے، ایک بار پھر وہاں پر ایک وار کسی حالت ہو جائے، یا پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ٹینشن بڑھ جائے؟ کیا امریکہ اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں فی الحال امریکہ کا کوئی بہت ہائی پرائرٹی نہیں ہے افغانستان اور پاکستان کی، اور وہ انٹروین نہیں کر رہے فی الحال. وہ جب تک، کیونکہ ابھی کوئی ایسا کوئی بڑا امریکن انٹرسٹس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے ابھی فی الحال افغانستان سے. امریکی چلے گئے ہیں وہاں سے، وہ اب اور جگہوں پہ فوکس کر رہے ہیں وہ. تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بڑا فرق پڑے گا امریکن پالیسی کے حوالے سے. پاکستان جو ہے، پاکستان کے لیے بھی ان کی جو اہمیت ہے وہ اب کوئی بہت زیادہ رہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے، اور پھر اس وقت دنیا کہیں اور فوکسڈ ہے، دنیا اور امریکہ اس دنیا کو لیڈ کر رہا ہے، وہ کہیں اور ان کی توجہ ہے اس وقت. تو میرا نہیں خیال کہ فی الحال کوئی افغانستان کی صورتحال شاید اتنی زیادہ خراب ہو کہ امریکہ کو انٹروین کرنا پڑے، یا کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جس سے کوئی امریکن انٹرسٹ کہیں پہ ڈیمیج ہو رہے ہوں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی بات کیونکہ ہے. اس وقت تو سر افغانستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ چابہار پورٹ پہ بھی کام کر رہا ہے، اور کئی دوسرے انٹرنیشنل پروجیکٹس جو ہیں وہ اس کو مل چکے ہیں. حالانکہ بہت سی کنٹریز، جیسے میں نے کہا کہ ابھی تک مانے نہیں ہے اس گورنمنٹ کو، لیکن پروجیکٹس بھی مل رہے ہیں، اور بھارت کام کر رہا ہے افغانستان کے ساتھ کافی. تو جی اس جگہ پہ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے، یا بھارت کی گورنمنٹ جو ہے، وہ کسی قسم کا کوئی اسٹیٹمنٹ دے گی، یا ان کو کچھ کہے گی کہ کچھ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ کوئی تو ریئیکشن آنا چاہیے کہ ایک ان کا لیڈر مارا گیا افغانستان کا. تو بھارت اپنے حساب سے یا امریکہ اپنے حساب سے، اس کو مطلب امریکہ نے تو چلے اس کے اوپر انعام تک رکھا تھا، لیکن بھارت تو ساتھ کام کر رہا تھا ان کے. ہلکی پھلکی اسٹیٹمنٹ آ جائے گی جی، انڈیا کی طرف سے بھی آ جائے گی، پاکستان کی طرف سے بھی آ جائے گی، لیکن کوئی ایسی زوردار اسٹیٹمنٹ کہیں سے بھی نہیں آئے گی.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے, ہیڈ منی ہے اس کے اوپر, اور وہ اس کا ماضی بھی کوئی اتنا تابناک نہیں ہے, تو اس پہ اب کون ایک بھرپور سٹیٹمنٹ تو نہیں دے گا نا کوئی بھی. بس افسوس کا اظہار کر دیں گے جی, دکھ ہوا ہے جی, افسوس ہوا ہے جی, بس دیٹس آل. اور کیا. لیکن افسوس بھی صرف پاکستان کو ہی ہوگا, شاید پاکستان ہی صرف افسوس کا اظہار کرے گا, میرے خیال نہیں کہ بھارت یا کسی اور کنٹری کی طرف سے کوئی افسوس کا اظہار بھی کیا جائے گا, اس لیے کہ آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ روٹین کا کام ہوتا جا رہا ہے اس قسم کا, یہ سوسائڈ اٹیکس اور یہ مسجد میں مارنا ہے. ہمارے یہاں بھی بڑے وہ ان نون گن مین نکلے تھے اور انہوں نے کئی یہاں کے لوگوں کو, جو پچھلے دنوں ہو رہا تھا کہ اڑایا جا رہا تھا ایک ایک کر کے, اور وہ سارے کے سارے وہی تھے جو وانٹڈ تھے. ایسے ہی تو میرا خیال ہے یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس کی امپورٹنس افغانستان کے اندر شاید زیادہ ہے, افغانستان سے باہر اس کی کوئی خاص امپورٹنس نہیں ہے. جی بالکل صحیح. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا, اور ہم ڈیفینیٹلی اس خبر پہ اور ایسی جو نیوز لیٹسٹ آئیں گے اس کے اوپر ایک نظر رکھیں گے, کیونکہ بہرحال افغانستان کو کوئی مانے نہ مانے ایک امپورٹنٹ کنٹری کے طور پہ دنیا میں دیکھا ہی جاتا ہے, چاہے وہاں پہ گڑبڑ کی وجہ سے ہی دیکھ رہے ہوں مگر سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو.